बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। अब चलते हैं बुरेवाला, जहां वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कि विजिट से पहले मुकामी इंतजामिया की फुर्तियां। मुकामी इंतजामिया की तरफ से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तमाम तर मशीनरी को बरोकार लाते हुए शहर भर का नक्शा बदलने में मसरूफ। वजीर आला पंजाब के गुजरने के रास्ते में रोड पर पड़े अरसा दराज से गड़े मिट्टी पाओ डंग टिपाओ पुलिस के तहत उन गढ़ों को वक्ती तौर पर पुर किए जाने लगा। अब देखना ये है कि क्या वजीर आला पंजाब को इन गढ़ों पर नजर पड़ती है या नहीं, और अरसा दराज से रुकी बुरेवाला की तरक्की दिखाई देती है या फिर वजीर आला का विजिट सिर्फ मुकामी नुमाइंदों के फोटो सेशन तक ही महदूद होगा। खबर शामिल करते हैं जरवार से। लोन बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिसमें काफी तादाद में मर्दों और औरतों की जानिब से यारो लोन थाने की मेन गेट के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाज करते हुए तालिब हुसैन और इनकी हमशीरा अमीरजादी का कहना था कि हमारे भाई को बासर शख्स दरिया खान के कहने पर एएसआई अली हसन बुज़दार गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर गुम करके दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहता था। हमने इस मौके पर पहुंचकर पुलिस के हाथों से अपने भाई को छुड़वाया। गिरफ्तार किया गया शख्स तालिब हुसैन ने बताया कि बासर दरिया खान एएसआई अली हसन को 2000 रिश्वत देकर मुझे गिरफ्तार करवाया है। मेरा मोबाइल फोन भी छीन लिया गया, जबकि वो मुझे नाहक हाफ फ्राई करने ले जा रहे थे। दूसरे यारो थाने पर एएसआई अली हसन बुज़दार ने मौक़िफ़ देते हुए बताया कि इस पर एनसी दाखिल थी, जिसकी वजह से गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। सवेल मैंने फोन कितना आख्या दे रहे थे फुटियां तलवाब बाबे खालिद अमन खान दे बंगले थे तकरीबन 8 दिन 15 दिन पहले बाबे खालिद अमन खान ने माफी गिना से पैसे दे मसले च असां पैसे दरिया दे असां हिन हाली कोनी उते ॾिसूं असां ऐं पैसे दे लाइ ठीक थी गई चुप थी गई फल करे पे दरिया खान थान फरियाद करा पुलिस को 2000 रुपया अली हसन दी ज़बानी सूबेदार दी तो पैसे 2000 असां उते 2000 रुपया घेन उते चाहे उता मैं को मदेरे ते खड़ा मेरे बे भिड़ा भिड़ा बणे जे सब गडन मैं को वरती चाहती है चाहे इथा नज़ीर अहमद आखे बाबा तू मेहरबानी कर सर मानू छोड़ न जाए न बदो मैं जिम्मेवार मैं हेड कांस्टेबल पुलिस दा मैं 100 रुपया साल आ भी संग छोड़ो मैं जिम्मेवार मैं बाबा उन पे हम ओटे दो पैसे दे कोई मसला कोनी तडी भी न मने सुफल होण थो मैं को चाहती है कि कामला खन खिरोई पुजायो सुथई हाफिराई करसो अली हसन पे कहंदे लोंडो जो छोकरा एकड़ा वो दामान पे करंदे तो कोई लही ना किडे ना वनी चुप कर बारा हथकड़े मारी मैं को चाहती वंदे बा लगू ज़ैफान अम्मा मेरी मेरे भिरा भेण सजे खड़न उन्हें मैं को थो लाथे पीछे आप ला गाड़ी मोबाइल अंदर कर भर गन जंदी वीडियो शायद है असा वीडियो मेरे छोकरे की है हर शय में गवाह है सवेल फोन ये दरिया खान मेरे भेरा फोन की है नज़ीर अहमद ॾे के तेॾा साला ॿधी वेंदा उहो करे ॿधी आहिनि असां हिते पिछूं आहियूं गाॾी जी खती चई वेंदे आहिनि असां दामान कराए छोकिरा छोड़ाए से चई वेंदा आहिनि खिरोई परे मारन हा गुम करन हा केस दाख़िल करन जो कुझु करन असां भेरा दरिया खान त हारी बाबे ला कोई ॻाल्हि ई कोन्हे काई मसला ई कोन्हे फरियाद अपने दरिया खान कर पैसे दे मसले क्या मुतालबा करे सकती मुतालबा ये करे सो सरे हक करे असां हक करे जुल्म दरिया खान करदा अपन दरिया खान शालानी पुलिस ने कराना हारी हिकड़ा वो असां करदा पे पुलिस ने कर पुलिस को पैसे दे पुलिस अगे ना होती पुलिस को पैसे देता है ना पुलिस असर ये थी रे। खबर शामिल करते हैं कश्मीर से। कश्मीर में नौजवान के कत्ल का वाकया पेश आया। कश्मीर थाना की हद गल्टन कोट के इलाके गांव मौला बख्श मजारी में 20 साला नौजवान कत्ल हो गया। 20 साला सोनू जोरकानी मजारी कत्ल करने की कोई वजह सामने न आ सकी। आपस में रिश्तेदार हैं। मुल्जिम यासीन मजारी ने बिला जवाज नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल किया। नौजवान की नाश सिविल अस्पताल कश्मीर मुंतकिल कर दी गई। 20 साला नौजवान के कत्ल के मामले की तहकीकात कर रहे हैं। 20 साला नौजवान जुम्मा नमाज अदा करके मस्जिद से निकल रहा था। मुल्जिम ने फायर करके कत्ल किया और फरार हो गया। अब रुख करते हैं बहावल नगर का। बहावल नगर रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दुरेशक का दौरा। बहावल नगर डीपीओ ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी पेश की गई। आरपीओ ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात भी जारी किए। बाद आरपीओ बहावलपुर की दफ्तर, डीएसपी, एसडीपीओ सदर सर्कल बहावल नगर और थाना तख्त महल के फॉर्मल इंस्पेक्शन। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जहीरुल हसन गैलानी से। जी सैयद, तफसीलात से आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बहावल नगर रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशिक के दौरा बहावल नगर के मौके पर डीपीओ मोहम्मद जफर बुज़दार और एसपी इन्वेस्टिगेशन फ़रूक अनवर कमियाना मौजूद थे। खुली कचहरी का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया और नात शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान ने हासिल की। आरपीओ बहावलपुर ने कहा कि मेरी जब से पोस्टिंग हुई है
ہر روز اپنے دفتر میں کھلی کچہری لگاتا ہوں تاکہ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے۔ میرا یہاں آنے کا مقصد لوگوں کے مسائل ضلعی سطح پر حل ہوں اور لوگوں کو بہاولپور جانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اسی طرح میں نے بہاولپور ریجنل میں مختلف مقامات پر بھی کھلی کچہری کا انعقاد کیا تاکہ لوگوں کی تکالیف کم ہو اور پولیس جو دن رات کام کر رہی ہے اس کا امیج عوام میں بہتر بنایا جائے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت اور آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او، ایس ڈی پی او انویسٹیگیشن اور ایس ڈی پی اوز نے اپنے سرکل ہائی میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آر پی او نے موقع پر شمیم اختر، محمد اسلم، امیر حمزہ و دیگر کی درخواست ہائی کو سنا اور احکامات جاری کیے۔ بعد ازاں آر پی او نے ایس ڈی پی او اور دفتر صدر سرکل اور تھانہ تخت محل کی فارمل انسپیکشن کی۔ انسپیکشن کے دوران تھانے کے مینول اور آن لائن ریکارڈ کو چیک کیا۔ تھانے کے عملے کو بریف کرتے ہوئے ہدایت کی کہ عوام سے حسن و سلوک سے پیش آیا جائے۔ تھانے کی حوالات، ریکارڈ اور صفائی کو چیک کیا۔ آر پی او نے تفتیشی افسران کو میرٹ پر تفتیش کرنے پر اسناد بھی تقسیم کی۔ خبر شامل کرتے ہیں فاروق آباد سے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما میاں جاوید لطیف کی صدر لیبر ونگ پنجاب سید مشتاق حسین شاہ کے گھر آمد۔ تنظیم سازی کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کے کارکنان عہدیداران سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما میاں جاوید لطیف کی میڈیا سے گفتگو۔ دنیا میں چلے جائیں، گورنر اسٹیٹ بینک اور احتساب کا چیئرمین، ان کی ایک ٹرم ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ دوسری ٹرم کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک کو یا کسی احتساب کے سربراہ کو لگایا جائے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اگلی ٹرم لینے کے لیے کہیں حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے کوئی غلط پالیسی نہ بنا دے جس سے اسٹیٹ کو نقصان ہو۔ تو آج پھر جو کچھ ہو رہا ہے عملاً آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اگر احتساب کمیشن نے، احتساب کے چیئرمین نے، نیب کے چیئرمین نے اگر آزادانہ کام کیا ہوتا تو کبھی چیف الیکشن کمیشن اپنا بنایا ہوا جو ہے اس کو تو روز گالیاں دیتے ہیں، تو ہمارے بنائے ہوئے چیئرمین کو یہ دوسری ٹرم دینے کے لیے کیوں بانولے ہوئے جا رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اسی نیب چیئرمین نے کہا تھا کہ اگر دوسری طرف دیکھوں گا، حکومت کی طرف دیکھوں گا تو حکومت کے ممبران پکڑنے سے حکومت گر جائے گی، لہٰذا میں ادھر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تو 3 سال اس نے حکومت چلائی ہے، نیب کے چیئرمین نے چلائی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے۔ ہمارے تحصیل رپورٹر حاجی محمد یونس چٹ کی رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب راؤ سردار علی کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او فیصل گلزار نے تھانہ بصیرپور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں سائلین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل پیش کیے۔ ڈی پی او فیصل گلزار نے موقع پر ہی سائلین کی داد رسی کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او نے متعدد شہریوں کو درخواست پر فوری مقدمات درج کرنے کے احکام دیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار نے کہا کہ کھلی کچہریوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہے گا، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب رخ کرتے ہیں کشمور کا۔ کشمور تھانے کی حدود نواحی گاؤں مولا بخش مزاری میں جمعہ نماز پڑھ کر مسجد کے قریب ہی گھر جانے والے 20 سالہ نوجوان سونو مزاری کو بے دردی سے فائر کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی نعش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال کشمور منتقل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کشمور تھانے کی حدود نواحی گاؤں مولا بخش مزاری میں 20 سالہ نوجوان سونو جورخانی مزاری کو نماز جمعہ پڑھ کر مسجد سے نکل کر گھر جاتے ہوئے مسجد کے قریب ہی پسٹل سے فائر کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ کر نعش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے کشمور سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی بھی تنازع نہیں، یاسین مزاری نے بنا جواز ہمارے نوجوان سونو مزاری کو قتل کیا۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، جلد ہی قتل کی وجہ سامنے آ جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ صرف پیٹرول گیس ہی نہیں، سبزی کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے عام آدمی پریشان ہے۔ گھر کا چولہا جلنا مشکل نہیں، ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہارون آباد سے مظفر علی سحر اپنی اس رپورٹ میں۔
جی پٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے آئے روز خرد و نوش کی اشیاء جو ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور ان کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے متوسط طبقہ جو ہے وہ مہنگائی میں پس چکا ہے۔ خان صاحب نے آنے سے پہلے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے، بہت بڑی بڑی باتیں کی تھیں، اور غریب عوام کو ریلیف دینے کے بڑے دعوے تھے، مگر خان صاحب کے وہ دعوے جو تھے وہ صرف دعوے ہی رہ گئے ہیں۔ اب خان صاحب کے دعوے جو ہیں وہ عوام کے لیے بالکل جھوٹ کا پلندہ ثابت ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب بھی جو ہے وہ آئے روز یہ بیان دے دیتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، لیکن سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو پہنچ چکی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، وہ خریدنے کی سکت نہیں رکھتا۔ آٹا جو ہے وہ نایاب ہو چکا ہے، وہ بھی نہیں ملتا، اور خرید سے بھی بہت اونچا جا چکا ہے۔ غریب آدمی اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس گیا ہے، اور اپنے بچوں کے سامنے جو ہے وہ شرمسار ہوتا ہے کہ میں ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا۔ خان صاحب اب عوام جو ہے وہ آپ سے اپیل کرتی ہے کہ خدا را ہمیں گھبرانے بھی دیں اور ہمیں جینے کا حق دیں، اور خدا کے لیے اس مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع کنبر شہداد کوٹ کی تحصیل نصیر آباد سے۔ آج نصیر آباد شہر میں حضور آقا دو جہاں فخر کونو مکان نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ماہ کی آمد کے سلسلے میں استقبال ماہ ربیع الاول ریلی نکالی گئی۔ خبر موجب حافظ غلام شبیر ساند کی سربراہی میں تنظیم اصلاح الفکرہ حسینیہ کی جانب سے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی، جس میں کافی تعداد میں لوگوں نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلی میں شرکت کی۔ اب رخ کرتے ہیں ننکانہ صاحب کا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پرویز ورائش نے کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خور کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اشیاء خرد و نوش مہنگے داموں بیچنے والوں کے خلاف اب مقدمات درج اور انہیں پابند سلاسل کیا جائے گا۔ ضلع کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں صفائی ستھرائی کی وجہ خصوصی توجہ دی جائے گی۔ عوام الناس کی بلا تفریق اور بلا رکاوٹ خدمت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سرکاری دفاتر میں بدعنوانی کا خاتمہ کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن اور پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور ممبران سے تعارفی ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندگان سے مستقل بنیادوں پر مانیٹرنگ کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تعلیم اور صحت کی جانب خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن چودھری محمد رمضان، نائب صدر ملک اسلم اور جنرل سیکرٹری میاں وحید کیسر نے نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر کو اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید دیکھتے رہیے آن نیوز۔